یوں تو طب کی دنیا میں کئی نامور حکما گزرے جنہوں نے اپنے علم سے انسانیت کو فیض پہنچایا، لیکن کچھ شخصیات تاریخ میں وہ مقام پا لیتی ہیں کہ ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت کا نام حکیم دوست محمد صابر ملتانی ہے۔ حکیم صابر ملتانی 9 جولائی 1906 کو ملتان چھاؤنی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام دوست محمد تھا اور صابر تخلص۔ ملتان کی نسبت سے آپ صابر ملتانی کے نام سے پہچانے گئے۔ آپ کے والد حکیم نور حسین خود ایک فاضل حکیم تھے جن کے زیر سایہ طب کا شوق پروان چڑھا۔ ابتدائی تعلیم ملتان ہی سے حاصل کی۔ عربی اور فارسی کی تعلیم لاہور سے مکمل کی۔ ادب، شاعری اور تحریر میں خاص ذوق رکھتے تھے۔ طب کی باقاعدہ تعلیم اپنے ماموں حکیم احمد حسن سے حاصل کی، جنہوں نے آپ کو دواسازی اور نسخہ نویسی میں ماہر بنایا۔ مزید تعلیم کے لیے لاہور کے طبیہ کالج میں داخلہ لیا، جہاں آپ نے حکیم حاذق اور زبدۃ الحکماء جیسے امتحانات میں امتیازی کامیابی حاصل کی۔ تحقیقی مزاج نے آپ کو حکیم احمد دین کے نظریہ افعال الاعضاء کی طرف مائل کیا۔ ان کے شاگرد بنے، ان کے ساتھ کام کیا اور ادارہ طبیہ دارالعلوم شادرہ کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ تحقیق کے دوران ایسے سوالات پیدا ہوتے گئے جن کے جوابات آپ کو مطمئن نہ کر سکے۔ اسی کشمکش میں حکمت ترک کرنے کا ارادہ بھی کیا۔ پھر ایک دن ایک ہیضہ زدہ مریض کے علاج کے دوران تجرباتی کامیابی نے تحقیق کا دروازہ دوبارہ کھول دیا۔ 15 سال کی مسلسل تحقیق کے بعد 1958 میں آپ نے نظریہ مفرد اعضاء دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ نظریہ انسانی جسم میں 3 بنیادی نظام اعصاب، عضلات اور غدد کے توازن پر مبنی ہے۔ جب ان میں بگاڑ آتا ہے تو بیماری پیدا ہوتی ہے، اور علاج کا دار و مدار اسی بگاڑ کی اصلاح پر ہے۔ علم کی روشنی کو پھیلانے کے لیے ایک مستقل درسگاہ قائم کی، جہاں آج بھی بے شمار طالب علم علم طب سیکھ رہے ہیں۔ آپ نے تحریک تجدید طب پاکستان کی بنیاد رکھی تاکہ طب یونانی کا احیاء ممکن بنایا جا سکے۔ ماہنامہ رجسٹریشن فرنٹ، سفیر الاطباء اور خادم الحکمت جیسے رسائل کے ذریعے عوام اور حکماء کو بیدار کیا۔ علمی اور تحقیقی مضامین نے طب کو ایک زندہ اور متحرک علم کے طور پر پیش کیا۔ 1959 میں آپ نے ایک انقلابی کتاب بھی لکھی، فرنگی طب غیر علمی اور غلط ہے۔ اس میں آپ نے ایلوپیتھک نظام علاج کی خامیوں کو بے نقاب کیا اور فطرت کے اصولوں پر مبنی علاج کی وکالت کی۔ آپ کی 20 سے زائد کتابیں طب کے مختلف پہلوؤں پر موجود ہیں، جن میں مباحثات طب، تحقیقات طب دق، تحقیقات حمیات اور علم الادویہ جیسے گراں قدر علمی خزانے شامل ہیں۔ آپ کا ماننا تھا کہ طبی تحقیق قرآن حکیم کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ جو نظریہ قرآنی اصولوں کے مطابق ہے وہی قابل قبول ہے۔ 30 مئی 1972 کو یہ روشن ستارہ غروب ہوا، لیکن ان کا علم، تحقیق، فکر اور مشن ہزاروں شاگردوں میں زندہ ہے۔ یہ شاگرد آج بھی پاکستان کے کونے کونے میں علم طب کو خدمت خلق کے جذبے سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حکیم صابر ملتانی ایک طبیب ہی نہیں بلکہ ایک مفکر، استاد اور رہنما تھے۔ آپ کی فکر، تحقیق اور خدمات رہتی دنیا تک زندہ رہیں گی۔